الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ساری تعریف و توصیف اللہ ہی کی ہے جو رب ہے سارے عالم کا، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اللہ نور السماوات والارض۔ اسی واحد الہ کی ہم بزرگی اور کبریائی بیان کرتے ہیں، اسی کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس اعتراف کے ساتھ کہ وہ اللہ ہم پر صبح سے شام 24/7 کنٹینیوسلی اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے نیچھاور کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ جس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، اس پر کبھی کوئی برا وقت آتا ہی نہیں کہ اسے کسی کام بنانے والے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ کبھی غائب نہیں ہوا کرتا، وہ تو ہر مخلوق کے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ جب ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے ہر اس عیب سے جو مخلوق میں موجود ہے، اور میں اس کا ایک حقیر سا بندہ ہوں جو ایک انتہائی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر یہ احساس میرے اندر موجود ہے تب کہیں جا کر میرے اندر کا تکبر ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنا رحم کرنے والا ہمارا رب جو ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہر پل اپنی نعمتیں ہم پر نچھاور کیے چلا جا رہا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کا ایک ایک پل اس کے شکرانے میں بتا دیں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہی اللہ ہے جو احسن الخالقین ہے، وہ جیسی چاہے ویسی مخلوق کو پیدا فرمائے، پھر جیسی چاہتا ہے ویسی ڈیزائن دیتا ہے اپنی مخلوق کی ارحام میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ارحام میں جیسی وہ چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کی ذات کے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اگر انسان ذرا نظر اٹھا کر غور کرے اپنے اطراف کی چیزوں پر تو وہ اپنے خالق کے اس دعوے صداقت کو پہنچے گا کہ کائنات میں موجود ہر شے، ہر مخلوق اور خود انسان کی اپنی ذات بھی اس واحد احسن الخالقین کا شاہکار ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی باری باری سے اپنے وقت پر بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر کے سینے کو چیر کر چلتے ہوئے اپنی منزل کو پہنچتی ہے اور انسانیت کے نفع میں کام آتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی میں بھی جو اللہ آسمان کی بلندیوں سے نازل کرتا ہے پھر مردہ پڑی زمین کو اس پانی کے ذریعے زندگی عطا فرماتا ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اللہ نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اور ہواؤں کے چلنے میں اور پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان کام پہ لگنا، مسخر رہنا اور بیلنس رہنا، ان ساری چیزوں میں یقیناً نشانیاں موجود ہیں اپنی عقل کا استعمال کرنے والوں کے۔ اور یہ مشاہدہ ہم اس سیزن میں کر بھی رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے عقل اور ریزننگ کا ہم استعمال نہیں کرتے۔ ایسی قدرتوں والا ہمارا رب کہ وہ اپنی ہر مخلوق کے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے، ہر وقت ہر مخلوق کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کا اپنی ہر مخلوق سے لائف کنیکشن جڑا ہوا ہے، وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، میں تو ان کے بالکل قریب ہی ہوں، میں رسپانس دیتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کا جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، لیکن بندوں نے بھی میرا رسپانسو بن جانا چاہیے اور ایماندار بن جانا چاہیے میرے ساتھ، اس طرح وہ ہدایت کو پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے، خاص کر جمعے کے خطبوں میں، اس لیے
کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھے، اور کوئی نازیبہ حرکت کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس وقت بھی دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تو اپنی مخلوق کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ مخلوق کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کو ہی نہیں ریکارڈ کیا جاتا، بلکہ اس کے ارادے، اس کے دل کے انٹینشن کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بندے کو اپنے ہر عمل میں ہر وقت اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ وہ جواب دہ ہے اپنے مالک کے سامنے اپنے تمام اعمال کا۔ اس زندگی میں بتائے ہوئے اپنے ہر لمحے کو اپنے اس مالک کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے جس نے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا اپنی ہر مخلوق کو، پھر اسے اس کے فنکشن بھی بتا دیے۔ اب ان فنکشن کو مسلسل فرما برداری کے ساتھ کرتے رہنا ہی اس کی عبادت ہے، اور ہر مخلوق اپنے رب کے ساتھ ایماندار رہے، اس کی فرما بردار رہے، چاہے وہ مخلوق چرند ہو یا پرند ہو، سورج ہو یا چاند ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، ہوائیں ہو یا سمندر ہو، پہاڑ ہو یا پھر وہ مخلوق جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، ہمارے فہم سے دور ہو، ہمارے خیالات میں بھی جن کا گزر نہ ہوا ہو، یہ سب کے سب فرما بردار ہیں اپنے رب کے ساتھ جتنا انہیں ان کے مالک نے حکم دیا۔ وہ صرف اتنا ہی عمل کیے جا رہے ہیں اور اپنے مالک، اپنے خالق کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ اور صرف یہ انسان ہی ایسا ہے جسے عقل جیسی زبردست نعمت سے نوازا گیا ہے، اور وہ اس کا استعمال دنیا میں برابر کرتا ہے، لیکن جب دین کی یا آخرت کی بات آتی ہے تو اس میں وہ تالا لگا دیتا ہے اور اپنے اسی مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس کے برابر سمجھ کر اپنی آخرت کو نہ صرف برباد کرتا ہے بلکہ جہنم کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس کسی نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا، اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوا۔ یہ وحدانیت کے سبق ہمیں قرآن مجید کے علاوہ کہیں نہیں ملے، مگر انسانوں کی ٹریجڈی رہی کہ اپنے رب کی کتاب کو کھویا اور شرک جیسے ناقابل معافی گناہ میں ملوث ہو گئے۔ آج اللہ کا آخری پیغام ہمارے یہاں موجود ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہم اپنا تعلق اپنے رب کی کتاب سے جوڑ لیں، وہ کتاب جو غلبے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تعریف میں خود رب کائنات فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا اس نصیحت نامے کا جب یہ ان کے پاس آ گیا، اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ غلبے والی کتاب ہے، ایسے غلبے والی کتاب ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ ہر قسم کے باطل، ٹونے ٹوٹکے اور فرسودہ باتوں سے محفوظ ہے یہ کتاب، اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید ہے۔ یہ تنزیل ہے، یہ ریویلیشن ہے اس رب کی طرف سے جو بڑی حکمتوں والا اور اپنے آپ میں محمود ہے۔ مگر افسوس ہے انسانیت پر کہ انسان بہت ساری کتابوں کو پریفرنس دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، غور سے پڑھتا بھی ہے، لیکن اس کو نہیں پڑھنا اور نہیں سمجھنا تو قرآن شریف کو نہیں سمجھنا۔ جبکہ قرآن کو ایک آئینے کی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جس طرح سے آئینہ ہمیں ہماری صورت دکھاتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی ہر آیت میں اپنی صورت نظر آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کی اتباع میں لگ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منمانی پر اتر جائیں۔ نفس ہمیں برائی پر ابھارتا ہے، وہ ایسے سگنل دیتا ہے کہ گناہ کر لے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ خطبے کی ابتدائی عربی کے جملوں میں پڑھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہ ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچائے، ہمارے اعمال کے برے نتائج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ کسی بھی خطبے کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے کہ نفس کے وسوسے شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان کبھی اچھائی کی طرف رغبت نہیں دلاتا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ تم فالو کرنا شیطان کے نقش قدم کو، شیطانی وسوسوں کے پیچھے نہ چل دینا، اس لیے کہ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو کوئی فالو کرے شیطان کو تو بے شک وہ تو صرف بے حیائی اور منکرات کی طرف ہی اکساتا ہے۔ منکرات کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹر ٹو ریزن، عقل کے خلاف کوئی کام کرنے کی بات، ریزننگ کے خلاف کوئی بات۔
رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے بچتے رہنا، تمہارے درمیان جھگڑے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ وہ تمہیں برائیوں پر ابھارے گا، وہ تمہیں فحش اور گندے کاموں کی طرف لے کر جائے گا، لیکن ہمارا معاملہ اس شیطان کے ساتھ بالکل برخلاف ہے۔ ہم تو اسے چھوڑ کر ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اسے دشمن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ میرا فلانا رشتہ دار، میرا پڑوسی یا میرا بھائی، میرا بہن میرے دشمن ہے، وہ میری کامیابی سے جلتا ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بات پر کوئی غور نہیں کرتا کہ ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا نافرمان شیطان ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے رب تعالیٰ سے کہا تھا کہ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کرنے کی خاطر تیرے سیدھے راستے پر ہی بیٹھا رہوں گا، انہیں دنیا کی چکا چوند میں الجھائے رکھوں گا، موج مستی میں ان کو اٹریکٹ کرتے ہوئے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر میرے وار سے وہی بندے بچ سکیں گے جو آپ کے مخلص بندے ہوں۔ شیطان ہماری آخرت کو خراب کر سکتا ہے اور ہمیں اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بتانا ہوگا، اور اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں کتاب اللہ میں ہی ملے گا۔ ہر فرد، ہر انسان کا کام ہے کہ وہ چیک کرتا رہے اپنے شب و روز کو کتاب اللہ کی آیتوں کی روشنی میں، اور اپنا لائف کنیکشن اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھیں، تب کہیں جا کر آپ دنیا و آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ نے اپنی کتاب میں رکھی ہے، اور جو اللہ کی کتاب سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہے، اس طرح کے لوگوں کا حال بھی ہمیں قرآن شریف میں ہی ملتا ہے۔ فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو کوئی اعراض کرنا چاہے میرے نصیحت نامے سے، اس سے کترا کر چلنا چاہے، تو بے شک میں اس کے گزران کو اس پر تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اسے حشر کے میدان میں بے سدھا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ وہ بولے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب آج حشر کے دن مجھے کچھ سدھائی نہیں دے رہا ہے، جبکہ میں تو دنیا میں بڑا سوجھ بوجھ والا تھا۔ رب کا ارشاد ہوگا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح ہماری آیات تیرے سامنے آتی رہتی تھی تو تو اسے نظر انداز کر دیتا تھا اور بے سدھا ہو جاتا تھا، آج تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا۔ کیا حال ہوگا ایسے شخص کا؟ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس طرح کے حشر سے، مجھے بھی اور آپ کو اور تمام انسانیت کو، جس دن خود رب کائنات انسانوں کو نظر انداز کر دے گی۔ اب ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے مالک کا جو اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دیا، اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اپنی زندگی کو بھی سنوار لیں اور اپنے آخرت کو بھی کامیاب بنا لیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کو ان سب آیتوں پر یقین اور بھروسہ اور ایمان ہی نہیں، اس لیے ہم اتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہدایت اور صراط مستقیم اویلیبل ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھے، حقیقت کو قبول نہ کرے، حق کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، ریئلٹیز کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر لے، تو دھوکہ تو ہم نے اپنے آپ کو ہی دیا۔ ہمارا یہ انکار، ہمارا یہ ریجیکشن، ہمارا یہ ری ایکشن صرف اور صرف ہماری ذات پر اثر انداز ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس پر وہی ری ایکٹ ہوگا جیسے اس نے کمائی کی ہوگی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی کرو گے تم تو بھلا کرو گے تم اپنے آپ کا ہی۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا سو اس کے کفر کا ری ایکشن اسی پر پڑے گا۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے حسرت بندوں کے اوپر کہ جب جب ہمارے پیغامات ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس دعوت کو لائٹلی لیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے اور نہیں عقل استعمال کرتے سوائے جانکار لوگوں۔ گرمی کا موسم ابھی ابھی ختم ہوا ہے، سورج کی تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ فما اصبرہم علی النار،
جہنم کی تپش کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی آخرت کی ہمیشہ کی سزاؤں سے بچنے کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا. اس طرح ہم اللہ کی دنیاوی پکڑ سے بھی بچ سکتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. طرح طرح کی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان مثالوں پر دھیان ہی نہیں دیتا، بلکہ ناشکری اور نافرمانی میں بڑھتے رہتا ہے. اس قرآن میں ہم نے ہر قسم سے وارننگز دی ہیں، ساری وارننگز ہم نے بیان کر دی ہے تاکہ انسانیت اپنے رب کے تعلق سے سچیت ہو جائے، گاڈ کانشیس ہو جائے، اپنے فیوچر کی فکر میں لگ جائے، اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے. اللہ کی کتاب کی کئی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت ہو اس کی وجہ بھی بتاتی ہے اور اس کا علاج بھی بتاتی ہے. فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ کی کبھی یہ پالیسی نہیں ہوا کرتی کہ اپنی مخلوق کو سزا دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہم سب مل کر کلیکٹیولی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم پلٹتے ہیں توبۃ نصوحہ کے تحت اور ہم پر نفع بخش بارش عطا فرما. آمین. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. کہ تم اپنے رب سے استغفار تو کرو، وہ تم پر نفع بخش بارش نازل کرے گا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.